अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। ये वहाज एंड अनाबिया निकाह स्पेशल पार्ट है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और उसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सुरह कामदार बाड़ी लहंगा उसके नाजुक मरनी वजूद पर अलग ही जाप दिखा रहा था। जोड़े में बांधे हुए बालों में उसने बटौरा तो जैसे ज़बाइश मुकम्मल हुई थे। उसके मुसलमाने नकोश मेकअप की वजह से नुमाया होते हुए अनाबिया फरमान अली को आसमान से उतरी हूर से तशबीह दे रहे थे। उसने मेहंदी लगे हुए दोनों हाथ देखे, दोनों हाथों की शफाफ हथेलियों पर फहाद सुल्तान का नाम लिखवाया था। उसका बस चलता तो उसका नाम हमेशा के लिए इन हाथों पर लिख देती जो कभी ना मिटता। आज वह मुकम्मल उसका बनने वाला था। उससे बढ़कर अनाबिया के लिए कोई खुशी ना थी। अब चाहे वह बहाज की बाहों में दम तोड़ देती तब भी उसे मलाल नहीं होता। अपनी खुशी का वो आज तन्हा जश्न मना रही थी। उसने सनम के कई कॉल्स की थी लेकिन उसका नंबर बंद था। फरमान अली ने बहुत ही कम लोगों को इन्वाइट किया था। फरमान अली बामुश्किल इन सब से राजी हुए थे और अब वह किसी को भी नाराजगी मोह नहीं लेना चाहती थी। अपने हर अमल की माफ़ी वह दिल फ्रेबी से मांगने का सोच चुके थे। मैं आपको मना लूँगी वहाज, आप अपनी अनाबिया से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे। वहीं दूसरी जानब वो शख्स अंधेरे में बैठा खुद को इस निकाह के लिए तैयार कर रहा था। दिल में कोई जज्बा कोई उमंग ना थी। इंतकाम महज इंतकाम था। पूरे हफ्ते वो खुद को इस हद तक मसरूफ कर चुका था कि वह नौफल जजदान को भी मैसर नहीं आया था जो हर बार उसे मिलना रहता था। अब उसे दिल के नहीं दिमाग की सुनी थी। अपना इंतकाम लेना था और इस इंतकाम की पहली हकदार अनाबिया फरमान अली थी, फिर सनम और फिर बाकी साथ। लेकिन पहला हक नाबिया का था जिसने उसके किरदार पर सबसे बड़ी तोहमत सजाई थी। आज तुम बर्बाद होगी अनाबिया फरमान अली, और तुम्हारी बर्बादी का जश्न फहाद सुल्तान बहुत ही धूमधाम से तुम्हारे साथ मनाएगा। वो अहद करदा उठा था। नीचे बढ़ता वह दिल में आज के प्लान तरतीब दे रहा था। नीचे कमाल मलक और बाकी सब उसका इंतजार कर थे। वो नीचे आया तो तबीर और हरीम दोनों उसकी जाने पर थी। उसने तबीर को सहमी निगाह से देखा था। तबीर का सुनहरी रूप मुरझाने लगा था। वह वहीं पर रुक जी जबकि हरीम बाई के सर पर हाथ फेरते हुए उसके सीने से जा लगे थे। पहले नौफल जजदान की गैर मौजूदगी बेइतनाई बढ़ती थी और अब बाई का मूड मोलेना उसे सब कुछ उदास लगने लगा था। उसने आंखों में नमी को रगड़ा। जब उसे अपने करीब एक हसार महसूस हुआ तभी का दिल बिना देखे भी शिद्दत से धड़क गया था। उसकी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की महक की उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। इस खुशबू को अब वो लाखों लोगों की मौजूदगी में भी पहचान लेते थे। उसे नजर उठाकर देखना मुश्किल होने लगा था। वजूद अलग कपाने लगा जबकि नौफल जजदान बिना किसी की परवाह किए उसे देख रहा था जिसकी पलकें झुकी हुई थी। हफ्ता भर की ही तो दूरी थी लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों बाद उसे देख रहा था। वह तभी का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लेकर जाता, उसे हक तक कर गया था। मुझे भाई की गाड़ी में उनके साथ जाना है। आज वो पहली मरतबा घबराई थी। आपका भाई तन्हाई चाहता है, उसने नरम हाथ मस्जिद गिरफ्त में लेते हुए कहा था। वह तभी सुस्त पर थे। वह साथ जड़ा था। वो अपनी गाड़ी में सवार हुआ तो कमाल मलक में आकर फ्रंट सीट पर सवार हुए थे। उसने अचंभे से उन्हें देखा जबकि वो शाने उचका कर रह गए थे। वल्लभ बीच दफा गाड़ी स्टार्ट कर गया था। गाड़ी आगे बढ़ने लगी थी लेकिन नौफल जजदान की गाड़ी वहीं पर रुकी रह गए थे। सब जा चुके थे। वो दबा दबा बोले जबकि नजर उठाना महाल रहा था। वह शख्स तशना निगाहों से उसे जिस तरह से देख रहा था तभी को लग रहा था कहीं वो उसे कैद किए ही ना ले जाए। मेरे बगैर काफी अच्छा लगा होगा, ये कोई डर ना कोई पाबंदी। उसने तभी की मेहरूती उंगलियों को छुए शिकवा किया था। जजदान वो झिझकी थी। ये मेरी समात तरस गई थी ये आपके लबों से ये नाम सुनने के लिए। उसके दिल पर हाथ रखे हुए आंखें बंद किए। तूने भी तो काफी आज़ादी महसूस की होगी ना, आज़ादाना मीटिंग्स की होंगी, खूब एंजॉय किया होगा। तभी ने दिल में दबे हुए ख्यालात आया किए थे। जजदान ने मुस्कुराकर आंख दबाई तो वह नाक सुकड़े रुख मोड़ी अपने हाथों को देखने लगे। उसने कोई वजाहत ना दी जिससे वो मजीद सुलह कराए गए थे। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी। नौफल जजदान ने अगले सवाल पर तभी की झुकी हुई पलकें उठाकर उसे घूरा लेकिन अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास हुआ। देर हो रही है उसकी एक ही जिद थे। या या तो नहीं किया होगा ना मुझे बिल्कुल भी। जजदान का शिकवा सुनकर दिल ने अलग फसाना तरतीब दिया था तो उसके अलावा किसी का ख्याल छू कभी नहीं गुजरा था। हाँ नहीं किया याद। अब चलो, मेरे भाई का दिन ना अगर तुम्हारी वजह से खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने उंगली उठाए हुए धमकी दी। नौफल ने वही उंगली थामकर उसमें एक रिंग नुमा छल्ला पहनाया था और ताबीर को हैरानगी होती है। पहली उंगली में सजा वो बारीक स्टोन्स वाला छल्ला व अजहद नफीसा था। बहुत ही पत्थर दिल है। एक दिन इतना याद आऊंगा ना कि आप रो रोकर कहेंगे जजदान आ जाओ, लेकिन नहीं आऊंगा। ताबीर ने फैली आंखों से देखा और फिर अगले ही लम्बे झपक से आंसू गाल पर बह गए थे। उसे खुद भी अपने आंसू बहते हुए आंसू का पता नहीं चला था। नोवल गाड़ी स्टार्ट कर चुका था जबकि वो अभी बेआवाज आंसू बाहर देती रही थी। जजदान ने बेएहतियात
اسے دیکھا اور اگلے ہی پل نوفل یزدان کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔ تعبیر، اس نے ہاتھ بڑھا کر آنسو کی موجودگی محسوس کرنا چاہی تھی، لیکن اس نے ہاتھ پر بری طرح سے ہاتھ مارا۔ آئس وے، میں صرف مذاق۔ وہ بریک پر پاؤں رکھ کے اس کی طرف مڑا تھا۔ تمہارے لفظوں پر آنسو نہیں بہ رہے، اتنے ہوش فہم مت ہو۔ لینس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اسے بہانہ بنا کر ٹیشو سے آنسو رگڑے، جبکہ دل اب بھی ان لفظوں پر سسک رہا تھا۔ کون سے لینس؟ سیاہ آنکھوں پر سیاہ لینس کون لگاتا ہے؟ اس نے قریب کھینچ کر اسے سینے سے لگایا، جیسے ان آنسو کا مداوع کیا۔ تعبیر حیران ہوئی، اتنی سی دیر میں کیا وہ اس کی ساری تیاری دیکھ چکا تھا؟ چھوڑو مجھے، وہ ہبکے سے بولتے ہوئے پھر اپنے ہاتھ نہیں روک پائے تھے۔ یقین کرے، یہ ہاتھ میں نے بہت ہی مس کیے تھے۔ تعبیر کے ہاتھ تھام گئے تھے۔ وہ شخص آج اسے بری طرح سے زج کر رہا تھا۔ باہدہ رلانا نہیں چاہتا تھا، ایک چھوٹا سا مزاح تھا۔ اتنے دن کی جدائی نے دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی ایسا لفظ منہ سے نکلے، آپ بھی چاہیں گے تو چھوڑ کر نہیں چاہوں گا۔ اس کی سیدھی مانگ پر لب رکھ کے اس نے گمبھیرتا سے کہا کہ دل کی حالت کچھ حد تک بحال ہوئی۔ میری ساری تیاری خراب ہو جائے گی یزدان، وہ چڑ کر بولی۔ تو یزدان نے مسکرا کر اسے گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ارادہ تو یہی ہے، سب خراب کر دوں، وہ گمبھیرتا سے بولا تھا، اور منہ کے زاویے بگاڑتی وہ اپنے بال درست کرنے لگی اور ٹیشو سے دوبارہ چہرہ صاف کرنے لگی۔ آج سفر خوبصورت لگ رہا ہے، یزدان نے سرگوشانہ کہہ کر سماعت کو چھوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ بارات کا ارینج گھر پر ہی کیا گیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی اندر ڈالا ہوا تھا۔ یہ سب سجاوٹ روشنیاں اس کے لیے ذرا بھی اہمیت کی حامل نہ تھی۔ دل مردہ تھا، جذبات سرد تھے، آج محض انتقام نامے پر سائن کرنے تھے۔ فرمان علی نے شرمندگی سے اسے دیکھا، لیکن اس نے کوئی بھی تاثر نہ دیا۔ چپ چاپ وہ اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا، جہاں کی سجاوٹ سب کی آنکھوں کا حیران کر رہی تھی۔ میں نکاح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، مزید مجھ میں اچھائی کی امید مت رکھیے گا۔ کمال ملک کو دیکھے ہوئے وہ سپاٹ پنچ پڑا تھا۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے؟ انہیں جھک کر اسے جتایا۔ وہ محض انہیں دیتا ہوا مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ کمال ملک اسے اس شادی کے لیے بامشکل بنا پائے تھے۔ ایک وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ وہ طبیع کو اس کا جائز حق اور عزت دیں گے، بدلے میں وہ شادی کرے گا۔ اسے اب بھی نوفل یزدان پر یقین نہیں تھا، نہ وہ فی الحال کسی پر کر سکتا تھا، لیکن تعبیر سے اسے اللہ کی محبت چاہتی، تبھی وہ ان حالات میں بھی اس کو سوچ رہا تھا۔ اور کمال ملک نے شادی کے بعد اسے حویلی چلنے کے لیے بامشکل بنایا تھا۔ فی الحال وہ بھی یہی چاہتا تھا۔ تبھی حامی بڑھ چکا تھا۔ نکاح کی تقریب شروع ہونے کا شور ہوا تو ایک پل کے لیے سب تہمتیں، سب اذیتیں اس کا ذہن بھٹکانے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ یہاں سے باجے، لیکن دور جہاں ذہن کی جگڑتی ہوئی یہ آوازیں نہ ہوں، اس کی نگاہ سامنے گئی، جہاں وہ اس کی مجرم، اس کی مسکراہٹوں کی قاتل ابصرہ کسی حور کی طرح سہج سہج کر آگے بڑھتی ہے۔ اس کا حسین روپ وحاج سلطان کی وحشتیں بڑھانے لگا تھا۔ سب کی ستائش پر نگاہ اس پر جمی تھی، لیکن اس کی نگاہوں میں انتقام تھا، محض انتقام، اس حسین روپ کو برباد کر دینے کا انتقام۔ نوفل اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہوش دلانا چاہا، تب جا کر وہ تھوڑا سا چونکا تھا۔ انابیہ نے مسکرا کر اس کے سامنے اپنے سحر کو دیکھا اور وجود شکر کرتا ہوا سمٹا تھا۔ وحاج مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر بٹھایا گیا۔ وحاج کا دل چاہا وہاں سے اٹھ جائے۔ نکاح ہوا الفاظ دھڑنے لگا، جبکہ وحاج سلطان کو وہ لفظ تازیانے لگ رہے تھے۔ دنیا کی تم سے بڑی ہوئی نظریں، وہ لفظ اذیت، سب آنکھوں کے گرد ناچنے لگے۔ اس نے مٹھیاں بیچ لی، جبکہ وہ نکاح کے الفاظ سنتی بے احترامانہ دوپٹے کی اوٹ سے مسکرانے لگی۔ وہ لفظ اسے وحاج سلطان کا کر رہے تھے، اور وہ لفظ شکر ادا کر دی، اپنے رب کا شکر ادا جس نے وحاج سلطان اسے دے دیا تھا۔ اس نے ایجاب و قبول کے بعد بنا کسی جنبش کے دستک کیے، جبکہ دل نے چپکے سے کہا تھا، اب میرے ہی تھے وحاج سلطان، اور آج مکمل میرے ہو گئے۔ اب وحاج سلطان سے قبولیت کا پوچھا جانے لگا۔ اس نے بنا رکے قبول کیا اور چپ چاپ دستک کر دیا۔ نہ دل بدلا، نہ جذبات۔ ہاں، انتقام ضرور بڑا تھا۔ اب یہ انتقام ہی تھا جو انابیہ سلطان کو تا عمر رلانے والا تھا۔ سب خوش و مطمئن لگ رہے تھے، لیکن وہ نہ خوش تھا، نہ اداس، نہ غمزدہ۔ اس کا صرف وجود وہاں پر تھا، روح بھٹکی ہوئی تھی۔ وہ بات اس لڑکی کو اپنے نام کرنے آیا تھا، وہ کام کر چکا تھا، اب مکمل بیزاریت کا سایہ تھا۔ انابیہ ریلیکس بیٹھی سب سے مبارکباد سمیٹ رہی تھی۔ اب دل شدت سے دھڑک کر رہ گیا تھا، کیونکہ اب اسے بالکل وحاج کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ شخص لا بیچے بنا کسی تاثر کے بیٹھا رہا۔ اسے دوپٹے کی اور سے وحاج کو دیکھا تھا، جس کا اجنبیت پڑا ہوا رویہ اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک طرح سے موجودگی وہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ انابیہ کا دل مزید بے چین ہوا تھا۔ اس نے ہی ہر بار مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ وحاج سلطان سے مزید برداشت کرنا مشکل ہوا تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب نے اس کی حرکت واضح نوٹ کی تھی، لیکن کسی میں بھی کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ایک پل کے لیے انابیہ بھی زٹ پڑ گئی تھی۔ پریشان مت ہو، ابھی آ جائے گا، بس اب تو رخصتی ہونے والی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ ہی جاؤ گے۔ حریم نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالے کہا تو وہ دھیما سے مسکرائے۔ تعبیر کے ساتھ کھڑے نوفل نے وحاج کی بے مربتی واضح جذب کی تھی۔
آپ کا بھائی ایک نمبر کا سڑیے بے مربت انسان ہے جو اپنی شادی والے دن بھی نہیں مسکرا رہا، اور ایک میں تھا جس کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ نوفل جزدان کوئی موقع چھوڑ دیں ایسا ناممکن تھا۔ جزدان وہ تھک گئے ہیں، اب ویسے بھی رخصتی ہونے والی ہے تو بھائی پہلے چلے گئے، اس میں کیا بڑی بات ہوئی؟ تم کوئی موقع نہیں میرے بھائی کی غلطی پکڑنے کا، وہ چڑکا بولی۔ آپ کا بھائی تو بہت ہی مواقع فراہم کرتا ہے، ایک آپ ہیں جو فرصت کے لمحات فراہم نہیں کرتی۔ وہ گمبھیرتا سے بولے، اس کے جنم جھکا تھا۔ دیر ہو رہی ہے، وہ بکھلا کر جانے لگے۔ بہت جلد ہم دونوں کے درمیان فرصت کے لمحات چاہتا ہوں تاکہ مزید دیر نہ ہو، اسے سرگوشانہ کہہ کر کلائی دبا کر چھوڑی۔ طبیعی کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، وجود اللہ کی اس کے زومین بات پر کپکپایا تھا۔ مجھے کوئی بھی لمحات نہیں چاہیے، وہ نظر جھکابے بد وقت بولی تھی، کیونکہ اس کی بولتی ہوئی نگاہیں بنا دیکھے بھی احساس لاڑ تھے۔ وہ لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں تعبیر، پھر مجھ پر الزام مت لگائیے گا کہ میں تو ہوں ہی ٹھڑکی لڑکیوں کا دیوانہ۔ اس نے اگلے ہی پل بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اسے چڑھایا تھا۔ طبیب نے نکاح کے طاقت میں دیکھا جہاں پر کھڑی دو لڑکیاں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ تو جزدان کو دیکھ ہی آپس میں سرگوشیاں کرتی۔ تمہاری نظر ان پر کیسے گئے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے مڑی جب جزدان نے سنہری تاروں والے بال پیچھے سیٹ کیے تھے۔ آپ کوئی مجھے دیکھے اور میں مڑ کر نہ دیکھوں تو یہ تو مقابلے کی توہین ہے نا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ توہین کے کچھ لگتے ہیں جو تم میری توہین کر رہی ہو، کیوں وہاں پر دیکھ رہی ہو؟ ادھر میری طرف دیکھو۔ تعبیر ملک کا غصہ پل میں انتہا پر پہنچا تھا، اس کا چہرہ اس نے بے احتیاطی میں اپنی جانب موڑا، جبکہ اس کے عمل پر وہ داغ ہوتا ہوا بوڑھی براؤن آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ تعبیر کے فوری ہاتھ پیچھے کر کے لب کاٹا۔ آپ دیکھنے نہیں دیتی ورنہ یہ دو آنکھیں تو تامر آپس جمی رہنا چاہتی ہیں، وہ شانے اچکائے ہوئے معصومیت سے بولا۔ اس پوری تقریب میں تم مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر بھی مجھ پر الزام لگا رہی ہو، وہ دانت پیسے گھرائی۔ یعنی آپ محسوس کر رہی تھی پر انجام بندی مجھے سلگا رہی تھی؟ جزدان جھک کر مصنوعی ناراضگی سے بولا، اپنی چوری بکنے جانے پر وہ حفظ زدہ ہوئی تھی۔ جزدان سب جان رہے ہیں اور مجھے بھی اپنی بابی کو لے کر جانا ہے، اسے سامنے توجہ دلائے ہوئے کہا تھا۔ میرا انتظار کرنا، وہ سرگوشانہ بولے بھائی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ تعبیر نے ان دو لڑکیوں پر گہری قہر آلود نگاہ ڈال دی۔ اس کی نگاہ کا تاثر یہ تھا کہ وہ گڑبڑا کر رخ موڑ گئے تھے۔ جزدان نے پیچھے مڑ کر تعبیر کو دیکھا، دل میں سرور سا گنگنایا تھا۔ محبت نہ کرنے کے باوجود یہ حال ہے تو اگر اس لڑکی کو مجھ سے محبت ہوگی تو نہ جانے نوفل جزدان کا کیا ہوگا، وہ دل فریبی سے سوچتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ اس شور شرابے سے بچ کر گاڑی میں آ بیٹھا تھا اور اس سے زیادہ اس میں برداشت کا مادہ باقی نہیں تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ نوفل کو گاڑی میں بیٹھے دیکھا اس کے ماتھے کے بل میں مزید اضافہ ہوتا۔ تمہارے ساتھ جاؤں گا، وہ شانے اچکائے ہوئے بولا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اترو، دیر ہو رہی ہے۔ اتلاوا پن جشتہ بھی ہے، آہر لڑکی جو اتنی پیاری ہے، وہ بے باکی سے بولے۔ آنکھ دبا گیا تھا۔ مجھے ایسا مذاق ہرگز بھی پسند نہیں ہے، اترو گاڑی سے، وہ دبا دبا گھرایا۔ سالے بہنوئی کا مساع تو چلتا ہی رہتا ہے، وہ ازلی ڈیر شخص تھا جو وحاش کو زج کرنا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سورہ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوفل اترو گاڑی سے، وہ زج ہوا تھا۔ انتقام اتنا لینا جتنا تم بھی برداشت کر پاؤ۔ اگلے ہی پل وہ سنجیدہ ہوا اور وحاش ٹھڑک گیا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیوی پر دھیان دو، اترو گاڑی سے، وہ نظریں چرائے ہوئے بولا۔ عورت ساتھ انتقام کے لیے نہیں بنی وحال سلطان، عورت سے انتقام لینا بھی کوئی مردانگی نہیں ہے۔ اس کی غلطی کی اسے اتنی سزا دینا کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ ہو، وہ تم خود سے بھی نظر ملا پاؤ۔ اس وقت تمہارے سر پر جنون سوار ہے، اسے برباد کرنے کا، اسے اذیت دینے کا۔ وہ ٹریپ کیا گیا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت جتا رہی ہے کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ بنا دی گئی ہے۔ اپنی اوقات میں رہو نوفل، وہ دانت پیسے گھرایا۔ نابیہ کے حسن کے قصیدے وہ قطعی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اوقات کی باتیں ایک طرف رکھو، اس وقت میں تم سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ تمہیں تمہاری اوقات ایک پل میں بتا دیتا۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو، یاد رکھنا وہ اب تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری عزت ہے، تم چاہو تو اسے اپنا غرور بنا لو یا پھر اسے بری طرح سے ڈھونڈ ڈالو، دونوں چوائسیں تمہاری ہیں۔ آج تم ایک لڑکی سے انتقام لوگے تو یاد رکھنا تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی۔ بکواس بند کرو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، جاؤ یہاں سے، وہ سرہ پڑتی آنکھوں سے گھرایا تھا، جبکہ دل اس کی آخری بابا شدت سے دھڑک کر آ گیا تھا۔ تم سنو گے وحال سلطان، اب تم نوفل جزدان کے ہی سنو گے۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کیا تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نہایت ہی دردناک طریقے سے نکالوں گا۔ اتنی جرت ہے کہ تم مجھے بھی ہاتھ لگا سکو، وحال نے اس کا گریبان جکڑا جبکہ آنکھوں میں مزید تیز سمٹایا۔ جرت تم میری اچھے سے جانتی ہو، 4 قتل بنا ڈرے کر سکتا ہوں تو تم کیا چیز ہو؟ نوفل نے تمسرانہ کہہ کر اگلے پل وحاج کو ساکت کیا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ عام انسانی تھا، وہ 20 سال کی عمر میں 4 قتل کیے، جیل سے آزاد بھی ہو چکا تھا اور کوئی
اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا تھا۔ نوفل آنکھ دباتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ طبیب کے ساتھ ہی جانا چاہتا تھا تاکہ اسے باحفاظت حوالی پہنچا سکے، لیکن موبائل پہ ہوئی بیپ نے اس کی توجہ کھینچی۔ وہ فرمان علی کے گھر سے کافی دور آ چکا تھا۔ جب اس نے سامنے دیکھا اس کی رگیں پل میں تنی تھی۔ اس نے ایک نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ زین چودھری، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ دوسری جانب جواب سنتا وہ پیچھے مڑا تھا، جہاں پر وہ سیاہ لباس میں سیاہ رات کا حصہ لگ رہا تھا۔ نوفل وہیں پر کھڑا رہا، نہ چہرے پر حیرانگی پھیلی نہ کوئی تاثر، بس اس دشمن پر نظر جمائے کھڑا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا زین چودھری ایک چھلاوا تھا جو کبھی بھی کہیں بھی پہنچ سکتا تھا۔ زین اس کے پاس سے گزرتا ہوا آگے بڑھا اور سامنے موجود شخص کی پشت پر گن رکھے۔ وہ لڑکی جسے وہ گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا بندے منہ کے ساتھ سسرتی تڑپتی تھی، لیکن وہ بے دردی سے اس کے بال جکڑے سے کھڑا کرنے لگا۔ زین دبے قدموں سے اس کے جانب آیا۔ اس شخص کا نوفل پچھلے 2 ہفتوں سے تعاقب میں تھا۔ وہ سجاد بٹ تھا۔ جیل میں اس کی نوفل جزدان سے شروع سے ہی دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ تبھی اپنے بھائی رمیز پر کو اس نے نوفل جزدان کی بیوی کو اغوا کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس کی وجہ سے وہ جان سے گیا تھا۔ وہ سجاد بٹ نامی اس شخص کا تعلق شایان ساگر سے بھی تھا، جس کے کئی خفیہ اڈوں کا وہ سنبھال رہا تھا۔ اب اس کی جڑوں کو ہلانے کے لیے ان کی موت ضروری تھی۔ پشت پر نال محسوس کی اس شخص کی آنکھ حیرت سے پھیلی تھی۔ رمیز پر کو تم نے بھیجا تھا، ہاں یا نہ میں جواب دینا؟ زین نے جھک کر سرگوشانہ کہا تھا۔ وہ باز ہاں یا نہ؟ زین نے دباؤ ڈالے پوچھا تھا۔ ہاں۔ اسی پر سلنسر لگی پسٹل سے اس کے سر کی پچھلی جنم سے نشانہ لیا اور وہ شخص کا کام وہیں پر تمام ہوا۔ نوفل نے اس کے نیچے گرتا دیکھا تو جلتا دل جیسے پرسکون ہوا تھا۔ زین نے اس لڑکی کو دیکھا جو اب پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی مرضی سے بھاگی تھی؟ زین نے اس لڑکی کو دیکھے سنجیدگی سے سوال کیا، جس کا بیگا چہرہ شرم سے جھک گیا تھا۔ وہی ازلی کہانی تھی، فریب محبت کی، جس کے چانسے میں وہ لڑکی بھی آ گئی تھی، اور اب وہی محبوب اسے سجاد بٹ نامی درندے کے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ گڑ جانا چاہتی ہو یا پھر کسی دارالعلوم میں؟ گھبراؤ نہیں، تم اب محفوظ ہو۔ زین اسے ڈھارس دیا۔ کھڑی ہو جاؤ۔ زین نے اس لڑکی کو کھڑا ہونے کا اشارہ دیا اور اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا، جو سہمی سے اس کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ وہ پوری ایریے پہ نظر دراتی بے چین ہوئی تھی، لیکن یزدان کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی بے قراری بڑھنے لگی تھی۔ پوری تقریب میں اس نے بری طرح سے بکھلائے رکھا تھا اور حویلی ساتھ جانے کا بھی کئی بار جتایا تھا، لیکن اب عین وقت پر خود غائب ہو گیا تھا۔ نجمہ بیگم کو بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ یزدان کے ساتھ ہی حویلی آئے گی، پر اب اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میم؟ ڈرائیور کی آواز سن کر وہ پیچھے مڑی، جو مؤدب سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے؟ وہ عمر رسیدہ ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے حیران ہوئے۔ سر کا آرڈر ہے کہ آپ کو باحفاظت حویلی پہنچا دیا جائے۔ طبی کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ پڑا تھا۔ دھوکے باز آدمی، وہ بڑبڑائے تھے۔ عین وقت پر وہ دغا دیے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ بتا کر گئے ہیں، مجھے تو انہی کے ساتھ جانا ہے۔ وہ بازید ہوئی تھی۔ نو میم، بس آپ کو لے جانے کا کہا ہے، سب جا چکی ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ ڈرائیور اب گھبرایا تھا۔ طبی کے معاملے میں کوتاہی ان کو اچھی خاصی سزا دلوا سکتی تھی۔ چلو۔ وہ ایک تائرانہ نگاہ پورے ایریے پر ڈالے ہوئے پاؤں پٹکتی ہوئی آگے پڑی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح سامنے آ جائے اور اسے خوب سنائے، لیکن وہ شخص اسے بھول کر نہ جانے اب کس میٹنگ میں مصروف تھا۔ یہ خیال آتے جیسے دل پر چبھن ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا من چاہے کہ مینشن لوٹ جائے، لیکن بھائی کی خوشی بھی ہر درجے عزیز تھی۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ انابیہ نے کئی بار اسے بات کرنا چاہی، لیکن وہ فاصلے پر بیٹھا بیگانہ بنا رہا تھا۔ اس کی بے اعتنائی دل میں وسوسے ڈال رہی تھی، پر کچھ حد تک وہ مطمئن بھی تھی کہ وہاں اسے تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ حریم کا اپنائیت بڑا لہجہ دل میں پھیلے ہوئے ڈر کو کچھ پل کے لیے زائل کر گیا تھا۔ فضا میں سگریٹ کا دھواں پڑا تو وہ کھانستی تھی، لیکن وحاش نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وحاش، انابیہ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ حریم نے اس کی توجہ دلوائی۔ اب تو اسے عادی ہونا پڑے گا، وحاش تلخی سے بولا۔ انابیہ اپنی ہتھیلی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وحاش کے لفظ سادہ تھے، لیکن اس میں پنہاں تلخی وہ پام کر بھی نظر انداز کر گئے تھے۔ وہ شخص سراپائی سکون تھا، تلخ بولتا یا میٹھا۔ انابیہ حال میں خوش تھے۔ حریم کی موجودگی میں وہ مناسب ہی نہیں سمجھ رہی تھی کہ کوئی سوال کرے یا حویلی کے بارے میں پوچھ لے۔ گاڑی پتھریلی روڈ سے گزرتی ہوئی اندر رکی تو حریم نے اگلی سیٹ سے اٹھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، انابیہ کو کمرے میں پہنچا دیجیے گا، میرے کچھ دوست آئے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترتا باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ انابیہ کا حلق خوش ہوا تھا۔ وہ آج کا ساتھ پھر بھی ڈھارس دے رہا تھا، لیکن وہ تو اسے تنہا کیے چلا گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، حویلی میں سب تمہارا بہت خیال رکھیں گے، بلکہ
सब तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हारे गुरीदा हो गए हैं। अम्मी तो हथेली का छाला बना लेंगी। हरीम मुस्कुराती उसका लहंगा ठीक किए बाहर लाई थी, जब तबीर ने भी उसे दूसरी तरफ से आकर थामा। हवेली के आगे खड़ी औरतों की आंखों में सताइश व इश्तियाक उभरा था। उसकी हथेलियां पीटने लगी। हवेली के लॉन्च में बिठाकर नजमा बेगम ने उसके हाथ में कंगन पहनाए, उसे कई दुआओं से नवाजा। उनका अंदाज सादा था, पर अनाबिया को उसमें शदीद हालसपन महसूस हुआ था। लबों पर मुस्कुराहट चिपक से गए थे, पर नजरें बेकरार से वहाज को तलाश कर थे। ताबीर, हरीम बहू को कमरे में ले जाओ, वहाज पास आता ही होगा। नजमा बेगम ने सारी रसूम के बाद उसका थका थका चेहरा देखे हुए कहा था, तो वो एक पल के लिए लजी थी। तन्हाई में वहाज सुल्तान का सामना उसकी नाजुक जान से बढ़कर था। वहाज भाई थोड़े खरूस तो है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, और वैसे भी आप तो उनकी पसंद है ना। और कुछ आप प्यारी ही इतनी है कि आपके मामले में तो सारा गुस्सा सारा खरूसपन वो एक तरफ रख देंगे। ताबीर का शरारती लहजा सुनती वह शर्माई थी। दरवाजा खुला तो ताज़ा फूलों की महक नथनों से टकराई। ठंडी सी लहर वजूद में दौड़ी थी। उसने निगाह उठाकर कमरे की जानब देखा, जो वहाज सुल्तान की शानदार शख्सियत जैसा ही नफीस तरीके से सेट था। हर चीज दीदा जेब थी। वो शख्स मुनफरिद था तो कमरे की सजावट भी मुनफरिद तरीन थी। सूरज सफेद फूलों की सजावट खुशबू सांसों और आंखों पर भी अच्छा तासर छोड़ रही थी। आज हो तुम थक गई होगी, पाए तो मुझसे बड़े हैं, लेकिन तुम उनसे काफी छोटी हो, तो मैं भाभी बिल्कुल नहीं कहूंगी। अनाबिया का गुलाब चेहरा देख के वो खुशगवारी से बोले थे। अनाबिया भी धीरे से मुस्कुराती सर हिला गई थी। उसकी मुस्कुराहट कातलाना थी। ताबी को वहाज की पसंद पर रश्क आया था। दिल अब इत्मीनान में था कि उसका भाई उस लड़की के हमराई में अपना काम भूल जाएगा। ताबी ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बिठाया, उसका लहंगा सेट किया। कुछ देर बाद वो दोनों कमरे से निकल गए थे। वह अब सजी सवरी बेड पर अपना लहंगा फैलाए बैठे थी। उसकी दिली मुराद पूरी हो चुकी थी। उसने वहाज सुल्तान को आहर हासिल कर ही लिया था। अब बस अपने अमल की माफी मांगनी थी। आने वाले लम्हात का सोचती वो गुलाबी पट्टी कभी पसीने से बड़ी हुई हथेलियां सहलाती, तो कभी पेशानी पर चमकते हुए पसीने को साफ करती। इस वक्त वो घबराई सी अनाबिया वहाज सुल्तान लग रही थी। तबीर और हरीम उसे खूब तसल्ली देकर गए थे। इंतजार करते वो अभी थकने लगी तो उसने बेड क्रोन से टेक लगाई। जब वॉशरूम का दरवाजा खुला और वह डर कर उछले। आंखों की पुतलियां फैलती गई थी। वहाज, आप तो बाहर थे ना, फिर अंदर कैसे आए? उसे आम से हुलिये में देखकर उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। हाँ, मैं बाहर ही था, अभी सब लोगों के मुताबिक बाहर ही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ तुम्हारे गुनाह की सजा देने के लिए। वह जारहाना तेवली उसकी जानब बढ़ा। जब वह खौफ से सफेद पड़ते पीछे खिसकी थी, उसने दोनों पासों जगह का अपने करीब खींचा। वहाज, वो सीने से टकराई बामुश्किल फासला बना पाई थी। तुमने मेरी इज्जत का तमाशा बनाकर अच्छा नहीं किया मिसेस अनाबिया सुल्तान, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इज्जत का जनाजा निकालना क्या होता है। सबके मुताबिक अपने दोस्तों के साथ हो, लेकिन तुम अगवा हो चुकी हो, और अब जब तुम कुछ दिन बाद मेरे बच्चे की माँ बनी लुट्टी पुट्टी कर वापस आओगी ना, तो सबसे पहला हमदर्द तुम्हारा मैं हूँगा। तुम सबको यकीन दिलाती रहोगी कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि ये बच्चा वहाज सुल्तान मलक है, क्योंकि तुम एक अगवा शुदा लड़की के लाई जा चुकी होगी, और मैं बेकरार से तुम्हें इतने दिन से तलाश कर रहा हूँ। देखो कितनी सोल्ड स्टोरी है। वो तंजिया मुस्कुराया था, जबकि वो सफाक का सर चेहरा देखकर साकत रह गए थे। नहीं वहाज, आप ऐसा नहीं करेंगे, वो सहमति बामुश्किल कह पाए थे। वे डेरों से कभी अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वह डेरे जालिम होते हैं। वो मोहब्बत के मैनी नहीं जानते, और जो उनकी इज्जत पर हड़प लिया है तो उनको बर्बाद कर देते हैं। उसने चेहरा करीब किया कहा था, और एकदम उसकी महसूस नस को दबाया था। वो उसके बाजू में तड़पती हुई झूल गए थे। वहाज सुल्तान ने उसके सजे सवरे शराबे को बाहों में भरकर बाहर की जानब कदम बढ़ाए थे। यकीनन वो उसे पिछले दरवाजे से बाहर लेकर जाने वाला था। इस जानब दरवाजा बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता था। वह हवेली से निकलकर बाहर आया। उसका बेहोश वजूद गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया। एक नफरत अमेज निगाह उसने अनाबिया के चेहरे पर डाल दी। दिल तो चाहा कि अभी इसी बात उसे बेदर्दी से मार दे, लेकिन सोई ही वह मासूम लड़की उसे न जाने कैसे रोक गए थे। उसने इंजेक्शन निकाल कर उसके बाजू में इंजेक्ट किया ताकि वह होश में ना सके। इस पर उसे यही बेहतर लगा था। वो अपना काम किए फौरी दूर हुए गाड़ी का दरवाजा बांध के हुए गहरी सांस लेने लगा, वरना उसका चेहरा उसे जब्त खो देने पर मजबूर कर देता। वह फ्रंट सीट पर आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की हुई स्पीड बढ़ा चुका था। वहाज सुल्तान की यह मौजूदगी पर सब परेशान हैरान से बड़े हाथ में बैठे होते। ताबीर अलग फिक्रमंद सी खड़ी थी। उसे तो अभी यकीन नहीं आ रहा था कि वहाज कमरे में नहीं है। मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसी हरकत जरूर करेगा, पर इस हद तक जाएगा सोचा भी नहीं था। कमाल मेरा जब से बोले थे। नजमा बेगम का चेहरा अलग सुस्ता हुआ था। पर अब्बू भाई ने ये हरकत क्यों की? जब शादी उनकी पसंद से हुई थी तो फिर वो भाई को
پھر بابی کو کیوں لے کر گئے؟ وہ آج پہلی مرتبہ باپ سے سوال کرتے گھبرائے تھے۔ تمہیں نہیں پتا وہاج بھائی کے کارناموں کا؟ عروج نے تمسا سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر حیران کی سمٹی تھی۔ عروج بڑو کی بات تمہیں نہیں بولتے؟ سلمان ملک نے اسے جھڑکا تھا۔ بڑو کی بات کہاں سے آئی؟ سارا شہر، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری دنیا نے وہاج بھائی کی محبت چرچے دیکھے ہوں گے، محبت کے چرچے دیکھے ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تبھی کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ تمہارے شوہر نے نہیں بتایا؟ عروج مصنوعی حیرانگی سے بولی۔ عروج اندر دفع ہو جاؤ۔ سلمان ملک نے سمینا کو اشارہ کیا تھا۔ وہ کیسے بتائے گا؟ اسی لیے تو سارا معاملہ سنبھالا تھا، ورنہ تم اور تمہارا بھائی آج منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ عروج ایک زوردار تھپڑ جو مام ملک نے اس کے منہ پر ماری اس کی زبان کو روکا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا جو نہ جانے کب وہاں پر آئے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، انہیں بازو پکڑے سے دور کیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تن فن کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ ابو، عروج کیا کہہ رہی ہے؟ طبی کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، انہونی کا احساس وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تم پریشان مت ہو، کمال ملک نہایت نرمی سے بولے تھے۔ ابو، بھائی بابی گھر پر نہیں ہے، مہمان حویلی میں موجود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہ ہوں؟ خدارا مجھے بتا دے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کا دل برتن سے گھبرا رہا تھا۔ انہیں سلمان ملک کی طرف دیکھا جس نے بنا تہمید باندھے ساری سچائی طبی کے گوش گزاری۔ اس کا بے سادہ منہ پڑ گیا۔ اتنی تلخ حقیقت، اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا اور وہ لاپرواہ بے خبر رہی تھی، یہاں تک کہ نوفل یزدانی اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس کا بھائی اتنا کچھ برداشت کر چکا تھا اور وہ اپنے ہی غم کو روتی بیمار پڑی تھی۔ شاید اس نے خود غرضی کی انتہا کی تھی۔ اسے نوفل یزدان پر اس وقت شدید تاؤ آیا۔ پہلے رات اس کا بنا بتائے جانا، پھر اب یہ حقیقت۔ اس کا دل چاہ خود کو کچھ کھا لے یا پھر نوفل یزدان کا گریبان پکڑ کر اسے ہر سوال کا جواب لے، پر وہ یہاں ہوتا تو کچھ کرتی نا۔ وہی ایک کاؤچ پر بیٹھی وہ سر تھام کر آئے گئے تھی، مختلف سوچے اسے سہمانے لگے تھے۔ پہلے اپنی وجہ سے بدنامی اور اب وہاج پر لگی تہمت دنیا والوں کو عزت کی دچیاں اڑانے کا موقع فراہم کر گئے تھے۔ بیڈ پر شرٹ لیس لیٹا وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ نرم نازک وجود اب بھی بے ہوش نیند کی وادیوں میں گم تھا، پر اب شاید نشہ اتر رہا تھا اور وہ حواس جاگ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو پلکوں پر بھاری وزن محسوس ہوا، جبکہ گلے پر چبھن پڑ رہی تھی۔ سر تھام کر اٹھنا چاہتی تھی، لیکن جسم پر بوجھ اور ٹانگیں جکڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں مسل کر اس نے بامشکل کھولی اور کئی بار جھپکی تاکہ بہتر محسوس کر کے دماغ گمان سے حقیقت کی جانب لوٹا تو شور بھی بیدار ہوا۔ رفتہ رفتہ حواس بحال ہوئے تو سب یاد آنے لگا۔ کل ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی اور پھر اس کا حویلی آنا، پھر وہاں سلطان کا کمرے میں آنا، اور پھر اسے آگے وہ سوچ نہ پائی تھی۔ حلق مکمل خشک اور جسم جام میں ایک خوف کی لہر پھیلی۔ فق ہوتے چہرے سے اس نے دائیں جانب خوف سے دیکھا اور پھر جیسے ہر سوچ ہر حرکت سے وہ معبرہ ہوتی بھی تھم گئی تھی، آنکھیں پھیل گئی۔ وہاج، اسے اپنی آواز کسی خواہش سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اب بھی چٹ لیٹا ہوا سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ ایک بازو سر کے نیچے رکھے وہ اپنی ٹانگ کو دوسری پر رکھ کے پاؤں کو ہولے ہولے حرکت دے رہا تھا، جیسے کمرے میں تنہا ہو۔ جاگ گئی تم؟ اس نے آخری کش لے کر سگریٹ پھینکا اور دوسرا جٹ سے جلایا، جیسے اسے شوگر میں رکاوٹ نہیں چاہتا تھا۔ وہاج، جو آپ نے رات کہا تھا؟ اپنے وجود کی جانب خوف سے دیکھے ہوئے اٹھنے لگے تھے، جب ٹانگوں پر بندھی رسی دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا جو خوف سے بے ساتہ لبوں پر گیا تھا۔ وہاج، یہ آپ؟ وہ اپنے جسم کو بامشکل حرکت دے پائے تھے، لیکن رسی ساتھی سے باندھی گئی تھی۔ رات تم کافی پیاری لگے تھی، مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت بھی لگو گی، اور سب سے بڑھ کر تمہاری ہاتھوں کی مہندی جو میں کئی لمحے دیتا رہا، تمہاری ہتھیلیوں پہ لکھا میرا نام کافی جچ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دل چاہا کہ وہ نام ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھوں پر اس بری طرح سے ثبت کر دوں کہ تم مٹا نہ پاؤ، لیکن میں تمہیں ہر اذیت، ہر سزا تمہارے ہوش میں آنے کے بعد نہایت ہی تسلی سے دینا چاہتا تھا۔ اس کا پر اصرار خشک لہجہ آنکھوں میں خوف پڑنے لگا تھا۔ وہاج، اس گھٹن سے محسوس ہونے لگی تھی کمرے میں شدید حبس بڑھ رہا تھا، یا پھر اس کے لفظ کی تپش اس کا نکال رہی تھی۔ اس کے وجود پر وہی برائڈل ڈریس تھا، لیکن چوڑی، چوڑیاں، کنگن سب نادار تھے۔ ایک کو جھٹکا اسے نہایت ہی بری طرح سے لگا تھا۔ یہ سب؟ وہاج، آپ نے؟ وہ کپکپاتے لبوں سے بولی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہاج اب بھی چت لیٹا ہوا کش لے رہا تھا جب انابیہ کے ضبط کی تنابیں ٹوٹی۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ وہ حلق کے بال چلائے۔ وہ جڑ سڑتا ہوا مرا، اس کا جبڑا اس ہاتھ سے دبوچا جس میں سگریٹ تھا۔ ذرا سے بھی حرکت اس کا سفید گال جلا سکتی تھی۔ آواز بلند مت کرنا، اس نے ہونی آنکھوں سے گھورا، تقریباً اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہاج، میں جل جاؤں گی، وہ بیگی محترم آنکھوں سے بولی، جبکہ وہاج کی نظر بھی سگریٹ پر گئے۔ اتنے سے شعلے سے کیا جل لگی؟ جو آنکھ میرے اندر بڑھ گیا نا، اس کی حدت ذرا سے بھی تم پر پڑ گئی نا،
अन्नाबिया सुल्तान अगले ही पल जलकर खाक हो जगी। उसने शोले पर नजरें जमाए हुए काटदार लहजे में कहा था, वहाज आपको क्या हो गया, ये आप क्या कर रहे हैं? वो बीगी सदमे से अफवाह पर बोली थी, तुम्हें नहीं पता अन्नाबिया जान कि मुझे क्या हुआ है? उसने तमसा से उसे देखा था। अन्नाबिया का दिल बुझान से लगा था। उसका जान कहना ही जान ही तो निकाल रहा था। उसका अंगूठा अब गाज से लाने लगा था, जबकि सिगरेट का शोला बड़ा होता हुआ जा रहा था। किसी भी लम्हे राख उसके चेहरे पर गिर जाती और गाल पर निशान पड़ जाता। तुम यही तो चाहती थी कि तुम्हें सराहाया जाए, तभी तो वो डेट अरेंज की, वो वीडियो, वो सब किया। अब जब सराह रहा हूँ तो घबरा क्यों रही हो? वहाँ मुझे डर लग रहा है, प्लीज ऐसा ना करे। वो फड़फड़ाते हुए लपू से बोलते भी वहाज को कहका लगाने पर मजबूर कर गए। डर? वो सीधा तवा कहका लगाए नाबिया को हैरान परेशान कर गया। उसकी उलझी हुई हालत किसी नफ्सियाती शख्स से कम ना थी। बाहर में गया तुम्हारा डर नाबिया बीबी, मेरी इज्जत से बढ़कर तुम्हारा डर नहीं होगा, जिसे तुमने अपनी इस घटिया मोहब्बत की हद तक ढूंढ डाला। यह खत डालकर उसने सिगरेट जमीन पर फेंकी और खुद उसकी जानब आया और मुंह दोबारा सती से बोचा। दर्द से लबू से करा निकली। उसके आंसू कनपट्टी में जज्ब होने लगे। अब तो तुम्हारा हर पल सामना डर, दर्द और मुझसे होगा। आदि बना लो खुद को मेरी जान। वो चेहरे पर जूते हुए बोला, जबकि अन्नाबिया ने होप से आंखें मीच ली। खुली आंखों से खुद को पामाल होता हुआ नहीं देख सकते थे। कम ऑन बेबी, आंखें खोलो। तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ने का सामान कर रहा हूँ, ये तो तुम चाहती थी ना, तो फिर आंखें क्यों बंद कर रही हो? वहाज का सुलगता हुआ लहजा उसका वजूद झुलसा गया था। आंखें खोलो। उसने जबरे पर दबाव बढ़ाए हुए हुक्म दिया। वहाज प्लीज रुक जाए, मैं मर जाऊंगी। वो हिचकियों से रोती हुई बेबस हुई थी। बांधी हुई टांगों में अलग दर्द की टीसी उठ रहे थे। तो मर जाओ, बल्कि मैं खुद मार दूंगा। उसने गर्दन के जानब हाथ बढ़ाया, जैसे किसी भी पल गला दबा देगा। उसने अपने मजबूत हाथ उसके सराई तक घंटा पर जकड़े। वह हाथ नहीं, वह गीत में बुतान से तड़पने लगे थे। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। अभी तो तुमने भी इसी तरह बदनाम होना है, इसी तरह अपने बेनाम वजूद को लेकर हवार होना है, मीडिया पावर का इस्तेमाल करना है। उसके असाबों पर लफ्जों के ताजियाने मारता उससे हवार करने लगा था। बताओ कि ना मीडिया पावर का इस्तेमाल। बहार सुल्तान की जान अन्नाबिया फरमान अली, अब जब पामाल होने के बाद मुझे रसवा करोगी ना, तो मुझे कोई दुख, कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि फहर होगा कि मेरा इंतकाम जीत गया। अगले ही पल उसका लहजा अजीब सा बेताल से सर्द हो चुका था, जबकि अन्नाबिया को समझ आ चुका था कि वो शख्स ये सब क्यों कर रहा है। मुझे माफ कर दे, मैं बकवास बंद करो, तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अगर माफी का लफ्ज भी मुंह से निकाला। उसने जबरा छोकर से बाजू में जकड़े बामुश्किल उठाया था। प्लीज वहाज रुक जाए। वह फरियादी बने तड़पे थे, लेकिन इस सितमगर पर इंतकाम का जुनून सवार था। सब अच्छाई बुलाए उस वक्त वह सिर्फ दरिंदा बनना चाहता था। नहीं अनाबिया, आज नहीं। आज तो तुम्हारा दिन ना, और तुम रो क्यों रही हो? चलो आंसू साफ करो। उसने बेदर्दी से आंसू रगड़ कर लापरवाही से कहा था। टांगे बांधी होने की वजह से वो बैठ भी बामुश्किल पा रहे थे। अब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक उसी तरह जिसे तुमने रिकॉर्ड की थी। कलाई तुमने किस तरह काटी थी? वहाज ने आईब्रोज का पूछा। नाबिया ने लब काट कर सिसकी बैठी। वो लम्हे ताजा होने लगे थे। बोलो लड़की, वही बाप फिर से डरा था। सुबह सुबह काटी थी सनम। जस्ट शट अप। अपने किए गए गुनाह का इल्जाम किसी के सर पर मत डालना, वरना मैं तुम्हें अगला सांस लेने की मोहलत नहीं दूंगा। उसके जंबीर दबोचे हुए शिद्दत पसंदी से बोला। नाबिया के रोने में शिद्दत आई थी। ओप्स, मैं तो भूल गया। चलो चेहरा साफ करो, मैं कैमरा सेट करता हूँ। तुमने आज अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान नहायत ही रो रो कर सुनानी है। औरत का वाद एहतियार आंसू, उसका बेजरिया इस्तेमाल करना, क्योंकि उनका बहाने की वजह तो मैं तुम्हें बेहिसाब दे सकता हूँ। उसके बाद दोनों हाथों से समेट कर उसे पुचकारते बोला था, जबकि अन्नाबिया को उसके हाथों का लम्स तकलीफ देता रगों को बुरता से काट रहा था। वो खौफ से सिमटी थी, चेहरा रोने की वजह से शुरू हो चुका था। उसने सहमी निगाह वहाज सुल्तान पर डाली, जो अब बैठ सुतर का उसके जानब बढ़ा था। उसके कदमों की चाप, उसके खतरनाक तेवर उसे जिता गए थे कि आज उसकी बर्बादी मुकम्मल तय है। उसने फैली हुई आंखों से उसे देखा था। प्लीज रुक जाए, आपको अल्लाह का वास्ता है बाहर, प्लीज मुझे बर्बाद मत कीजिए। वो दोनों हाथों पर अपना चेहरा छुपाते शिद्दत से चीखे थे। वहाज वहीं पर उठा, कुछ पल थमसा गया था। उसने नाबिया का गटरी बना हुआ वजूद सूरज शोला निगाहों से देखा था। उसी पल वो लफ्ज, वो हदायत चाहता थे जिसको वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था। नौफल जजदान के लफ्जों ने जैसे दमाम में अपना तासीर छोड़ी थी। उस शख्स के लफ्जों ने उसके कदम रोक दिए थे। उसने मुठियां बीच कर जैसे जब्त करना चाहता, लेकिन वो लफ्ज, वो जान का रोक बने उसे अंदर ही अंदर खा रहे थे। उसे साइड टेबल से ग्लास उठाकर पूरी शिद्दत से जमीन पर मारा, जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी चाहिए। कांच की आवाज फिजा में बिखरी तो वो मिर्जी सैम का अपना चेहरा छुपा गया, कहीं कांच उसके चेहरे को जख्मी ना कर दे। अनाबिया का सहमा वजूद, उसका दिल बुरतन से जकड़ गया था। वो शिकस्त हुड्डा सा वहीं बैठ के किनारे पर बैठ गया। कई पल वह उबलते हुए खून को इल्तिहाब पर लाने के लिए गहरी सांसें लेता रहा।
اس سے زیادہ زندگی کا ثبوت وہ کم سے کم نہیں دے سکتا تھا۔ شاید ابھی سمیر زندہ تھا یا پھر اپنے دشمن کے لفظوں نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ کمرے کے جامد فضا میں نابیہ کی سسکیاں، اس کے سانسوں کی رفتار کا شور تھا۔ عزت مرد اور عورت دونوں کے برابر ہوتی ہے، لیکن تم اس چیز سے ناواقف ہو، تبھی مجھے رسوا کرنے سے پہلے نہ تم نے اپنے بارے میں سوچا نہ میرے بارے میں۔ اس کا تھکن سے پور لہجہ سنتے اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر آواز کے طاقت میں دیکھا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے اس کے جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ اسے ڈیرو رونا آیا اور اب احساس سے شدت سے جاگا تھا کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کی پاداش میں ایک گناہ کر چکی ہے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن آنسو نے یہ کوشش بھی ناکام بنا دی تھی۔ پوری طرح سے پھول پھول کر روتی۔ وہ وہاج سلطان کی آنکھوں میں بھی نمی لیا تھی، جیسے اسے انگوٹھے سے دبا کر رگڑ دیا تھا۔ وہ اس ظالم لڑکی کے سامنے اپنا ایک آنسو بھی بے مول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انابیہ کے رونے کی آوازوں پر لب پیچھے اٹھا۔ انابیہ کی ہچکی گلے میں رکی تھی۔ وہ پیچھے کسنے کے لیے مٹھیاں بیچنے پر بیڈ پر جماتی ہوئی وہاج کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھنے لگی، جو ٹانگوں پر بندھی رسی کو کھولے بنا ایک نظر اس پر ڈالے کمرے سے نکلے دوسرے کمرے میں بند ہوا تھا۔ انابیہ شدت سے بند دروازہ ہونے کی ہوا پر اچھلی تھی۔ کئی پل وہ خوف کے زیر اثر رہی، لیکن یکحد اپنے کیے گئے گناہ کا ادراک ہوا تو وجود پوری طرح سے لرزا۔ اس نیز پر جا کر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنی بے وقوفی کا آج اسے شدت سے احساس ہوا تھا، اور پھر نہ تھمنے والے آنسو بہاتی وہ بال جکڑتی چیخ چیخ کر رہے تھے کہ ان آنسو کا رگڑنے والا کوئی مسیح میسر نہیں رہا تھا۔